ایک گاؤں تھا، بہت ہی پرسکون، بہت ہی سادہ، مگر ایک خاموش خوف اس کے ہر کچے دروازے کے پیچھے سانس لیتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک چیتا آتا اور کمزوروں کی جھونپڑیوں سے کسی نہ کسی کے معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ گاؤں کے طاقتور لوگ حیرت انگیز طور پر اس دکھ کو اپنے لیے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ بنا چکے تھے۔ وہ ہر بار کمزوروں کو کچھ پیسے، کچھ راشن، کچھ تسلیاں دیتے اور ساتھ ساتھ اپنی مدد کی تشہیر بھی دور دور تک کرتے رہتے۔ اب تو یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ گاؤں کی عبادت گاہوں میں اجتماعی توبہ کے اہتمام کیے جاتے۔ روشنی، ہجوم، آہوں اور سسکیوں سے سجے وہ مجمع بظاہر بہت پر اثر دکھائی دیتے، مگر حقیقت میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ چیتا ہر ماہ دوبارہ آ جاتا اور ایک نئی ماں کا دل ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن کر جاتا۔ جب کوئی طاقتور شخص سے پوچھتا کہ آخر چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی، تو وہ رعب دار لہجے میں کہتا، جناب کوشش تو بہت ہوتی ہے، رات کو پہرے دار بھی بٹھائے جاتے ہیں، مگر شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم سب بہت خطاکار ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یوں کمزوروں کو ہر وقت یہی سکھایا جاتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا پھر کہیں اور چلا جائے، اور وہ بیچارے دعاؤں میں راتیں گزار دیتے، مگر چیتا باز نہ آتا۔ بچوں کا آسان شکار اس کے خون میں نشہ بن چکا تھا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے اس گاؤں کی بنیادیں ہلا دیں۔ چیتا ایک ایسے کمزور انسان کے گھر سے بچہ اٹھا کر لے گیا جو دعا کا سلیقہ جانتا تھا۔ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے ایسے کھڑا ہونا جانتا تھا جیسے کوئی حقیقی محتاج مالک کے در پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں اور دل زخمیوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بولا، اے وہ ذات جس نے سب کچھ تنہا پیدا کیا، چیتا بھی تو نے بنایا، اسے درندہ بنایا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرتا ہے، جہاں اسے شکار ملتا ہے وہ وہیں آئے گا۔ اے مالک اگر تو چاہے تو چیتا کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کے درد کو محسوس بھی کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اے رب میں چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، اگر تو چاہتا تو ایسے درندے پیدا ہی نہ ہوتے۔ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ جنہیں تو نے یہ طاقت، دولت اور اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو چیتے کو ایک ہی دن میں مار ڈالیں، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ان میں سے کسی کا بچہ بھی ویسے ہی شکار کروا دے جیسے میرا ہوا ہے۔ اگلی صبح پورا گاؤں لرز گیا۔ خبر آگ کی طرح پھیلی، گاؤں کے سب سے طاقتور شخص کے گھر سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر جو منظر دیکھنے میں آیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 7 قریبی گاڑیوں کے طاقتور لوگ اپنی گاڑیوں، اپنے شکاری کتوں اور جدید اسلحے کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ان سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، کمزور جھونپڑیوں سے نکل کر اب اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ شکاری کتوں نے چند گھنٹوں میں چیتا ڈھونڈ نکالا۔ گولیاں برسیں، چیتا گر پڑا، اس کی لاش گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا دی گئی، پھر بھی گولیاں چلتی رہیں۔ خوف اور غصے کا وہ کھیل اس دن ختم ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی کمزور کا بچہ چیتے کا شکار نہیں بنا۔ سال گزر گئے، گاؤں کے دروازے پر آج بھی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار کھڑی ہے، اس طاقتور کے بچے کے نام کی جسے جان باز شہید کہا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی وہاں کر شمع جلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اس بچے کی ماں سے اپنے دکھوں کے حل کی التجا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کمزوروں کے بچوں کا اٹھایا جانا تو شاید گناہوں کی سزا تھی، مگر جو دعا قبول ہوئی وہ ایک نیک دل پاک ماں کی تھی جس کا بچہ شکار ہوا۔ آئیے اس کمزور انسان سے دعا کا سلیقہ سیکھیں اور دعا کریں